ایک نایاب خطاب۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور بہت سے بیانات آپ نے سن لیے. بار بار یہ بھی اعلان کیا گیا وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، یقیناً ہو گیا ہے، اس لیے زیادہ دیر تک بیان نہیں ہوگا، لیکن جو وہ بٹھا دیا گیا اس وجہ سے مختصر بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. ہمارے اسباب کا تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ کسی مجلس کے اندر آ جاتا تھا اور وہ اس کا اہل ہوتا تھا تو سارا وقت اسی کو دے دیا جاتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں کو دیکھنے کے بعد پہلے بھی میری طبیعت ایسی ہی تھی. مجھے تنہا سرا جانتے ہیں، جب ہم لوگ کہیں جاتے تھے مجھے تنہا ہوتے تھے تو اللہ نے ان کو قوت بیانی عطا فرمائی، مگر میری طرح تمہاری بیان کرنا ہے. جب میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ کرتا تھا تو اپنے بڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ کیسے نہ کروں گا. اس بات محمد صاحب کو میں نے کہا تھا آپ بیان کرتے رہیے، لوگ آپ کے بیان کو شوق سے سن رہے ہیں اور جو بات شوق سے سنی جاتی ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. مگر انہوں نے بھی بہت جلدی بات ختم کر دی. بڑا لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا. بیان تو میرے بھائیوں اگر ایک بات بھی ساتھ اثر کر لے وہی بیان کافی ہے. بڑے بڑے ڈاکوؤں کی، بڑے بڑے گنہگاروں کی اور بڑے بڑے کافروں کی اصلاح ایک سیکنڈ کے اندر ہوئی ہے. ایک آیت سن کر کے ہوئی ہے. ایک آیت سنی بڑا دل پر اثر کر گیا، ساری کائے پلٹ ہو گئی تھی. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جس راستے سے قافلے گزرا کرتے تھے اس راستے میں جنگل پڑتا تھا. وہاں وہ ڈاکوں کا سردار اپنی جماعت کو لے کر کے رہتا تھا اور ان کو راستے میں بھیج دیا کرتا تھا کہ جب قافلے والے یہاں سے گزرے تو ان کا مال لوٹ لو. اس قافلے میں ایک اللہ کا بندہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا. انہوں نے کہا بھائی تمہارا کوئی بڑا بھی ہے؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہا جنگل میں. کہا مجھ سے ملاقات کرا دو. کہا وہ ملاقات کسی سے نہیں کرتے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم مال لوٹا کرتے ہیں، ملاقات نہیں کرایا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں اور کہیں میں بھاگ تو جا نہیں رہا، چاروں طرف سے تم مجھے گھیرے ہو، میں کیسے بھاگ جاؤں گا؟ مال تو بعد میں لوٹ سکتے ہو تم، میری ایک بات سن لو. خیر کسی طرح تو کلا کے بعد وہاں تک پہنچے. انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ طریقہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ اللہ کے مخلوق پریشان، معلوم کہاں سے آئیے، کہاں جانا ہے اور کتنی دیر لگے، کتنی دور ہے، اور آپ اس طرح سے ان کو ستاتے ہیں. یہ طریقہ آپ نے کیوں اختیار کیا؟ کہا میرا ذریعہ معاش یہ ہے، میری روزی اسی میں ہے. انہوں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، روزی آپ کی سنی، روزی تو اللہ کے ذمہ ہے. آپ کا کام روزی کا استعمال کرنا، روزی کا بھیجنا یہ اللہ کام ہے. روزی دیتا ہے اللہ، آپ استعمال کرتے ہیں. آپ نے غلط فہمی ہے آپ کو ہوئی ہے کہ آپ روزی کماتے ہیں، روزی دینے والا خدا ہے. یہ چرند پرند ان کو روزی کیسے ملتی ہے؟ اور بہت سی مثالیں انہوں نے دے کر سمجھائیں کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم کہ میری روزی اللہ کے ذمے ہے اور اللہ نے میری روزی کا وعدہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک آیت یہ پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان کے اندر تمہارا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، کتنا تم کو رزق ملنا ہے اور کہاں سے ملنا ہے، کس طرح سے ملنا ہے. روزی کا ذمہ نہ کرنا. آپ نے غلط سمجھا کہ میں ڈاکے کے ذریعے سے روزی استعمال کروں گا. روزی کے دروازے بہت سے ہیں. کہا پھر پڑھیے آپ. کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.
کہا یہ میرے رب نے فرمایا ہے. ان کا ہاں. بس زار قطار رونے لگے. کہا مجھ کو تو معلوم نہیں تھا, میرے رب نے روزی کا وعدہ کیا ہے. اور اس بار تمام ڈاکوں کو بلایا. ان کا بھائی میں تمہارا کام کا نہیں, تمہارا راستہ لو. انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ساتھ ہم نے ان برے کاموں کے اندر دیا ہے تو آپ کے ساتھ ہم اچھے کام میں بھی رہیں گے. وہ سب لوگوں نے میرے بھائیوں ان بزرگ کے ہاتھ میں توبہ کیا اور اپنے وقت کے ولی اور ہوش ہوئے. تو اصل تو میرے بھائی بزرگوں ایک بات کا ایک سیکنڈ کے اندر بھی ہوتا ہے, اور اگر ہم اس نیت سے نہیں بیٹھتے کہ ہم کو اثر لینا ہے, جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. آپ مانیں کتنی راتیں اس طرح سے جگ کر کے گزاری ہوں گی اور گلا پھاڑ کر کے آپ کے سامنے ایک دو بجے تک اللہ کے بندوں نے دین کی باتیں سنائی ہوں گی. لیکن جو ہم نے یہ طے کر لیا کہ سن تو لینا ہے لیکن اس کے بعد عمل نہیں کرنا, تو آج تک عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوا. اس کے بعد ایک مدت گزر گئی. یہ بزرگ جن کے ہاتھ انہوں نے توبہ کیا تھا یہ طواف کر رہے تھے, گئے وہاں حج کو طواف کر رہے تھے. اتفاق سے وہ بھی طواف کر رہا تھا. وہ ڈاکوں کا جو سردار تھا جس نے توبہ کی تھی, ملاقات ہوئی. ان کا مجھے پہچانا. انہوں نے کہا میں وہی ڈاکو ہوں جو آپ کے ہاتھ میں نے توبہ کیا تھا. اور اس کے بعد میں آپ کی تلاش میں رہا. جب مجھے ہوش آیا تو تلاش میں رہا کہ میں آپ سے آگے سنوں کہ میرے رب نے آگے کیا فرمایا ہے. فرمایا رب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. کہا یہ میرے رب کا کلام ہے. کہا وہ کون بدبخت قوم ہوگی کہ جس کے سامنے میرے رب کو قسم کھا کے بیان کرنا پڑا. ایک چیخ ماری وہی انتقال ہو گیا. اصل تو اس طرح سے ہوتا ہے میرے بھائی بزرگوں. آج خدا جانے ہم نے اس بمبئی کے اندر رہ کر کے کیسے کیسے اللہ کے بندوں کا واز سنا, کیسے کیسے باتیں ہم نے سنی, کیسے دل ہلا دینے والی باتیں ہم نے سنی. لیکن میرے بھائی جس کو نہیں اپنی زندگی سے نکلنا تھا, جو زندگی اس نے اب محبوب بنا لی ہے, جس کو نہیں چھوڑنا, جن مشاغل کے اندر اپنے زندگی کا فیصلہ اس نے کیا ہے, آج تک نہیں نکل سکا. دین کی باتیں میرے بھائی دینی مجلسوں یہ تو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جلسے میں فلاں لوگ آئے اور بڑا کامیاب جلسہ رہا, 1 بجے 2 بجے ختم ہوا. یہ اعلان ہوتا ہے میرے بھائی بزرگوں. لیکن یہ اعلان کہیں نہیں ہوتا تو سننے کے بعد 1 بجے تک جو جلسہ ہوا اس کے بعد اثر کیا ہوا, مجمع نے کیا اثر لیا, آج تک کہیں بیان میں نہیں دیکھا کہیں ہوا ہو. میرا یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اس مجمع کے اندر اتنے لوگوں نے توبہ کی, اس مجمع کے اندر اتنے لوگوں نے توبہ کی, اتنے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے کا تہیہ کیا, عہد کیا. یہ بھی تو نکلنا چاہیے, یہ بھی نمونہ آنا چاہیے. تو پھر جلسوں کا مزاج بدلے گا. آج یہ تو ہوا تو جب مزاج یہ بنا جلسوں کا, اچھا فلاں جگہ بمبئی سے اتنی دور اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے اور فلاں لوگ آئے تھے, ہم بلائیں گے. دیکھو وہ اس سے زیادہ بڑا جلسہ کرنا چاہے گا اور وہ اس سے زیادہ بڑے درجے کے لوگوں بنانا چاہے گا. میرے بھائی یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ اعلان کہیں اگر ہونے لگے اس بیان کے بعد اور اس جلسے کے میں اعلان کیا گیا تو اتنے اللہ کے بندوں نے عہد کیا کہ ہم یہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے, جن مشاغل کے اندر, جن برے لہو کے اندر, خدا کے نافرمانی کے اندر مبتلا تھے, آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے. یہ اعلان آنے لگے تو میرے بھائی اس میں بھی آگے بات چلے گی. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی بزرگوں دین کا مزاج نہیں بنا, ہم نے قدر نہیں پہچانی. اسے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اللہ کا اعلان ہے, اللہ کا حکم ہے, ہم نے جو رسول بھیجا اس کی اطاعت کی جائے. رسول کو بھیجا اسی واسطے جاتا تاکہ اطاعت کی جائے. میرے بھائی اللہ کا یہ اعلان ہے. اس اعلان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اور اپنے آخری رسول کو اس واسطے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ اعلان ہم کو پسند ہے, اعلان کی قدر ہے. آج حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, میرے بھائی صبح اس کے خلاف کوئی نہیں کرتا. حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہو, صبح شام کے سب اس کے عمل کرنے والے. بھائی رات کو اعلان ہوا, 1 بجے اعلان ہوا, 1 بجے اعلان ہوا, 1 بجے رات کو اعلان ہوا ہے سمجھے, اور اعلان کو سنا چند لوگوں نے, پھیل گئی سارے کے سارے بمبئی کے اندر, سارے علاقے کے اندر بات پھیل گئی. یہ حکومت کا اعلان ہے اور حکم الحاکمین کا اعلان. یہ کب سے ہم سن رہے ہیں. مولانا عبدالوحید صاحب نے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا.
اور کسی تفسیر کے ساتھ بیان کیا. دنیا میں جتنے رسول آئے سب کی اطاعت لازم تھی. اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول کی، اللہ کے فرستادہ کی بات نہ مانی جائے گی. وزیر اعظم کا قاصد آتا ہے، پیچھے پیچھے لوگ پھرتے ہیں. بمبئی کا سب سے بڑا افسر جوتی سیدھی کرے گا، وزیر اعظم کا قاصد ہے. اور پروردگار کا قاصد آئے، کیا قدر کی ہم نے ان کی جوتی میرے بھائیو سیدھی کر رہا ہے، جوتی پہنا رہا ہے، جوتی سر پر لے رہا ہے، آگے پیچھے رہا ہے. یہ اعزاز اکرام تو اس قاصد کا کیا جاتا ہے جو دنیا میں جو ہے تھوڑی سی کرسی تھوڑے دن کے لیے جس کو مل گئی. اور اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجے جس سے بڑھ کر کے کوئی مخلوق نہیں، اور جس سے بڑھ کر کے میرے بھائی اللہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. امت کیسے پنپے گی؟ امت کیسے پنپے گی؟ حکومت کے اعلان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ، پروردگار کے ساتھ کے اعلان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ. اگر کسی چیز کے بارے میں اعلان ہو جائے، جس دکاندار کے پاس یہ چیز ملے گی وہ دکان قبضے میں لے لی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، اس کو میسا میں بند کر دیا جائے گا. میرے بھائی ڈھونڈے کہیں شیشی اتنی سی بھی نہ ملے گی. رات ہی رات صاف، بالکل سمجھ، رات ہی رات صاف سمجھ. یہ حکومت کے اعلان کا اعلان ہے اور اس کی اطاعت ہماری سمجھ. جس وجہ سے بات مانی جاتی ہوں، یہ قادر خدا قادر نہیں ہے. اگر اس وجہ سے حکومت کی بات مانی جاتی ہے کہ وہ سزا دے گی تمہیں، تو پروردگار میرے بھائی بزرگوں کو بس زبانی ہے اعلان، وہ سزا دینے پر قادر نہیں ہے، سزا نہیں ملے گی. اور یہ سزا کا پھر کیوں کہا گیا کہ فلاں کام کرنے والوں کو یہ سزا صرف دھمکی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں تفسیر میں جانا نہیں ہے، بہت سن چکے آپ. طے کیجیے ہم اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں گے سمجھ. اور اطاعت معلوم کیسے؟ اگر یہ طے کر لیا آپ نے، خدا کرے طے کر لیا ہو، اور وہ کون سا زمانہ آئے گا میرے بھائی کا آپ طے کریں گے کہ ہم بات مانیں گے رسول کی بات. رسول کو بھیجا جب گیا ہے بات ماننے کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، تو وہ زندگی کا کون سا زمانہ ہوگا، وہ کون سی عمر ہوگی ہماری میرے بھائی بزرگوں کہ ہم یہ طے کریں گے اپنے پیغمبر کی اطاعت ہم کریں گے. اور خدا کرے طے کر لیا ہوں تو اطاعت معلوم نہیں سکتی. کن باتوں میں اطاعت کرنی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ فہرست ہم ہے موجود، لیکن ہم کو نہیں معلوم کیونکہ ہم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ مدارس میرے بھائی بزرگوں انہی تمام فہرستوں کو بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطاعت کا طریقہ بتاتے ہیں سمجھے. اور منمانی طریقے میں تو کام ہو ہی رہا ہے سمجھے. اگر یہ سب جو ہم کر رہے ہیں سب اللہ کے رسول کی اطاعت میں کر رہے ہیں میرے بھائی بزرگوں، یہ ہمارا ایک جذبہ، یہ ہماری ایک خواہش، یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں سب اطاعت میں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی میں ہم کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں. جو آدمی چاہے وہ کر لے، وہ اطاعت بن جائے گا. نماز تک تو میرے بھائی اپنے من چاہی طریقے پر اگر پڑھے گا تو نماز اطاعت نہیں ہوگی. اپنی زندگی گزارنے کا خود طریقہ ایجاد کرے گا میرے بھائی. وہ طریقہ چاہے نماز روزے کا کیوں نہ ہو، نماز روزے کے بارے میں کیوں نہ فیصلہ ہو، وہ اطاعت نہیں ہو سکتی. چند صحابی آیا، 3 صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات والی زندگی کیسی. دن بھر تو ہم کو معلوم ہے حضور کا اٹھنا، معلوم کہ آپ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، اس طرح سے اٹھتے ہیں، اس طرح سے کھانا بھی ہم نے دیکھا کھاتے ہوئے چل رہا. ساری بات دن کا جو کام ہے ہمارے سامنے ہے. رات کیسی گزرتی یہ معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اسے رات گزاریں. جس کو جس سے عشق ہوتا ہے میرے بھائیو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا پیاری معلوم ہوتی ہے. ہر ادا اس کی چال بھی پیاری معلوم ہوتی ہے. اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بات، یہ ساری چیزیں، ہر چیز اس کی بھلی معلوم ہوتی ہے. ہر چیز سے اس کا عشق ہوتا ہے. رونے کی بات میرے بھائی، ہم کو حضور کی کوئی ادا پسند نہ آئی، حضور کا کوئی طریقہ ہم کو پسند نہ آیا کہ جس طریقے پر آپ چلے ہیں، جس طریقے پر چلنے کو بتایا ہے، جس طرح آپ کھاتے تھے، لیٹتے تھے، بیٹھتے تھے، معاملہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ملتے تھے. زندگی کا کوئی عمل میرے بھائی اپنے پیغمبر کا ہم کو پسند نہ آیا. چلتا ہے آدمی لیکن یہ نہیں مانو حضور کس طرح چلتے تھے. ایک ایک چیز اپنائیے صحابہ نے، ایک ایک چیز اپنائیے. عشق کی بات ہی ہے یہ، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز پیاری معلوم ہوتی ہے. یہ زبانی جمع خرچ کرنے سے عشق نہیں ہوا کرتا ہے. عشق زبان کا کام نہیں ہے. عشق کی کیفیت ہے میرے بھائی جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. صبح زبانی جمع خرچ کرنے سے عشق کہیں حاصل نہیں ہو جاتا.
اس کا کوئی بازار میں ڈبیا نہیں ہے عشق کی کہ خرید رہا کہتے کوئی ہمارے پاس یہ عشق رسول، یہ عشق رسول ہمارے پاس ہے۔ کوئی سامان نہیں جو پنساری کی دکان میں ملتا ہو یا بھیونڈی کی جو ہے مشینوں میں ڈھلتا ہو اور بنتا ہو کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، سمجھے آپ تھان دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تھان ہے، دنیا کی ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں، عشق میرے بھائی عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے اندر عشق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو اگر اطاعت اور فرما برداری ہے تو ہمارا دعویٰ صحیح کہ ہاں عشق سمجھے، ورنہ زمانی جمع خرچ کرنے سے میرے بھائی عشق کہیں جمع حاصل نہیں ہوتا۔ اطاعت رسول وانت تظہر حبہ، نافرمانی کر رہے پیغمبر کی، زبان سے ظاہر کر رہے محبت۔ ہذا لامری فی الفعال بدیع، یہ عجیب انوکھا کام تمہارا دیکھا ہے، عشق کا دعویٰ اور معصیت بھی، نافرمانی بھی، نافرمانی کے ساتھ کسی کی کا عشق بھی جمع ہوتا ہے، کسی کی محبت بھی یار میرے بھائی اس کی نافرمانی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بڑی محبت ہے، بغیر دیکھے چین نہیں آتی، ایک گلاس پانی پینانے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ سے محبت کون تسلیم کرے گا؟ ہے رسول سے محبت میرے بھائی، ایک نماز پابندی سے نہیں پڑھی جاتی ہے، رسول سے محبت۔ آج تک شرابی کی شراب نہیں چھوٹی، حضور سے محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شراب جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور سینکڑوں سے برسوں کی شرابیں ان کے ہاں گھر کے اندر موجود ہیں، جس کے ہاں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی میرے بھائی اتنی ہی زیادہ شرافت کا معیار یہ قرار دیا گیا تھا، شرافت اور ریاست کا معیار تھا جتنی پرانی شراب کی شرافت، اور خدا جانے کتنی کتنی قسمیں تھیں اور کتنے کتنے نام تھے اس کے۔ اس طرح کے عادی میرے بھائی آپ جانے سینکڑوں برس کے باپ دادا خدا جانے جب سے پیدا ہوئے جب سے عادی، اس طرح کے عادی شراب کے اعلان ہوا ہے شراب حرام ہے میرا بھائی۔ جیسے اعلان ہوا ہے رات کا وقت ہے، شراب اس طرح سے بہائی گئی جس طرح سے پانی کے برسات کے زمانے پانی بہتا ہے مدینے گلیوں میں، شراب اس طرح سے ایک قطرہ نہیں باقی رہا، ایک قطرہ نہیں باقی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت میرے بھائی بزرگوں۔ آج میرے بھائی بزرگوں کتنے زمانے سے ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، ام الخبائث ہے، جتنے خبیث چیزیں ہیں، جتنی معصیت ہے، معصیت کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی جڑ میرے بھائی ہے، سارے گناہ یہ شراب کا عادی ہوگا، نہ اعتبار کرو کہ میرے بھائی سے کوئی نیکی ہوتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فإنه رأس كل فاحشة لا تشرب الخمر فإنه رأس كل فاحشة، یہ تمام فاحشہ کے اصل ہے، بالکل جتنی بے حیائی جتنی بری باتیں ہوتی ہیں سب کے اصل ہے، سمجھے جو سب کے اصل کسی کے پاس ہو میرے بھائیو، کیا نیکی اس کے پاس ہوگی اور اس کی نیکی کا کیا اعتبار؟ یہ ہے عشق میرے بھائی بزرگوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مثال کے طور پر آپ نے کیا کہ اتنا عادی تو میرے بھائی یہاں کا شرابی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سننے کے بعد ایک قطرہ گھر کا میں شراب کا نکلا نہیں تھی، تو اعلان ہوا کہ برتن بھی ختم کرو، سینکڑوں برس کے برتن اس طرح ٹوٹے توڑے گئے میرے بھائی کو نام تک بھول گئے لوگ ان کے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اس واسطے گیا تاکہ ہم اطاعت کریں۔ آپ میرے بھائی بزرگوں کو فیصلہ کریں، سب کو اپنے پروردگار کے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برداری کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اور یہ اطاعت کیسے ہوگی، کن چیزوں میں ہم اطاعت کریں، کن چیزوں کو کریں، کن چیزوں کو چھوڑیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے میرے بھائی یہ مدرسوں سے معلوم ہوگا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، آخرت کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی حاصل کرنے کا سامان یہاں مدرسوں سے ملتا ہے، ہماری ضرورت دنیا میں پوری ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بس دکانوں میں میرے سارا لگا دیا جائے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، جو کپڑا جہاں بنتا ہے وہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے اور کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی صنعتیں ہیں اور جتنی چیزیں بن رہی ہیں میرے بھائی سب ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں، سب کا احسان ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی ہو کہ جس طرح سے دنیا کی ضرورت ہے، ہمارے کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، مکان بنانے کی ضرورت ہے، اور جتنے ہمارے اسباب زندگی ہیں ان کو ان ضرورتوں کو جو پورا کرتا ہے اور جہاں وہ سامان بناتا ہے وہ ہمارے محسن، اور یہ آخرت کی ضرورت جس سے پورے یہ محسن نہیں، اس کو بھی ضرورت سمجھیے۔ آج دین کو ضرورت نہیں سمجھا جاتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز نہیں سمجھی جاتی۔
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی ضرورت کی چیز نہیں سمجھتا آدمی. اس بات سے ان مدارس کی جیسی قدر کرنی چاہیے میرے بھائی. وہ قدر نہیں ہو رہی. خدا نہ خاصا خدا کرے کبھی ایسا نہ ہو. لیکن اگر بھیونڈی والے یہ شاید طے کر لیں کہ ہم بھیونڈی کے کارخانے سب بند کر دیں گے, ہم سب بند کر دیں گے اور یہاں سے ہم دوسری جگہ جائیں گے, اپنے وطن کے اندر لگائیں گے. مثلا مثال کے طور پر یہاں سے کارخانے سب بند کر کے ہم فلاں جگہ لگائیں گے. میرے بھائی سارے کے سارے لوگ پیروں پڑیں گے. خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کیجیے, خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کیجیے. ارے یہ بھنڈی کارخانے تو بڑی چیز ہے. آپ کے محلے میں جو دکان پرچون کی کھلی ہے, اگر وہ کہیں دوسری جگہ جانے لگے تو آپ اس کی خوشامد کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسانی ہے. ہم دور جاتے, رکشہ کرتے, ہم نہیں ہوتے تھے, عورتیں پریشان ہوتی تھیں, آپ کی وجہ سے سارا بچہ ہمارا سامان گھر میں پہنچا دیتا ہے. آپ نہ جائے, خوشامد کرے گا نہیں کرے گا. میرے بھائی بزرگوں, ان مدرسوں کی خدا کی قسم ہمارے عمل سے ثابت ہو رہا کہ نمک کی دکان کے برابر بھی ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. یہ ہمارا فرض نہیں تھا. یہ جو چند پردیسی جو میرے بھائی آپ کے ہاں آ گئے سمجھے, یہ سارا فرض انہی کے اوپر ہے. زمین کی بھیک مانگے, پیسے کی بھیک مانگے, اب بھیک مانگ کر کے اس قوم کے اس اہم ضرورت کو پورا کرنے. کبھی تو خیال ہوتا میرے بھائیوں یہ علماء کے شان ہی ہے. یہ ہے پیغمبر کی عظمت. وزیر اعظم کے ایلچی کی جوتی سر پر لی جاتی ہے, ان کے سر پر جوتے لگائے جاتے ہیں, ان کے سر پر جوتے لگائے جاتے ہیں. کیا کیا نہیں کہا جاتا, کیا کیا ان کو نہیں سننا پڑتا. یہ محسن نہیں ہے, نمک بیچنے والا محسن سمجھے, اور ہم کو دین دینے والا, ہماری نمازوں کو زندہ کرنے والا, ہمارا جنازے کی نماز پڑھانے والا, ہم کو اللہ کے رسول کی پہچان کرانے والا, ان کا ہمارے اوپر احسان نہیں. اگر قد کرتے میرے بھائی بزرگوں تو جس طرح سے دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کے واسطے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں, نمک والا میرے بھائیوں آپ سے کتنی کم حیثیت کا ہے. نمک آپ کے گھر میں پہنچایا نہیں کرتا, نمک لینا آپ جایا کرتے ہیں. نمک کی ضرورت میرے بھائی جا کر کے پوری کریں آپ, کپڑے کی ضرورت جا کر کے پوری کریں آپ, معمولی سے معمولی ضرورت جا کے دکان کے پاس جا کر پوری کریں. یہ تو پھر نہیں میرے بھائی کہ ہماری آخرت کی جو ضرورت پوری کرنا ہے جا کے مدرسے میں جا کے پوری کریں. خود لا کے چندہ نہیں دے سکتے. یہ رواج بنا دیا ہے میرے بھائی بزرگ ان اللہ کے بندوں نے. میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا کے یہاں کیا حال ہوگا ان کا, لیکن میرے بھائی بزرگ یہ رسم کو بدلیے, آپ اس عادت کو بدلیے کہ ایک عالم آپ کے دکان میں جائے مدرسے کا چندہ کرنے کے واسطے. دوسری مانا کہ بھیک مانگنے جائے, عالم کو یہ چاہتے ہیں آپ. وزیر اعظم کا چپراسی میرے بھائیوں کہاں ٹھہرایا جاتا ہے اور کتنے آوارہ اس کے لیے خدمت لگے ہوتے, کیا کیا پیش کیا جاتا ہے. اور یہ نام رسول میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا کام کر رہے ہیں. یہ آپ کی دکان میں چندہ لینے جائیں اور آپ کو ذرا برابر احساس یہی دیکھ مولانا آپ معاف کر دیے, آپ نے کوئی تکلیف, یہ تو ہمارا کام. کسی کے منہ سے نکلتا ہے یہ مجمع بیٹھا ہوا میرے بھائیوں برا ماننے کی بات نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کی بات کو مریض برا مانے تو کبھی اس کو صحت نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کا فریضہ ہے میرے بھائیوں کہ مریض کے اندر جو باتیں ہوں صاف صاف بتا دے تاکہ اس کو توجہ ہو اور اس کی طرف اس سے بے فکری جو ہے وہ دور ہو. اور امت کا مرض نہ بتایا جائے, امت کے مرض کے ازالے کے میرے بھائی تدبیریں نہ بتایا جائے تو حرام ہے کرسی میں بیٹھنا, حرام ہے لوگ رسول نے سامنے تقریر کرنا. کیوں آیا ہے, کیا کہنے آیا ہے, واہ واہ لینے آیا ہے, تعریفیں سننے آیا ہے, نذرانہ میں کہے لینے آیا ہے. اگر حق بات نہیں کرنا تو آیا کہے کے واسطے. ڈاکٹر کو جائے گا میرے بھائیو تو فیس لے اور اس کے بعد مریض کا مرض نہ بتائے, منہ تو ہوئے چرچا کریں. میرے بھائیوں جو امراض ہے ان کو بتایا جائے گا, ہاں, لیکن یہ اس کو فضا کو بدلیے آپ. کتنے لوگ میرے بھائیوں بزرگوں اپنے اپنے کام سے جاتے ہیں, سامان لینے سے گھر میں نہیں اتر سکتا, معمولی سے معمولی چیز گھر کے اندر ڈالا نہیں کرتی, بنا نہیں کرتی, ہر چیز وہ باہر سے لایا جاتا ہے. یہ ضرورت میرے بھائی پوری کرتے خود جا کر کے, اور یہ آپ کی ضرورت نہیں. اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے دین کا یہ ہمارا دین ہے, ہمارے لیے طریقہ بتایا گیا ہے, اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی. اس لیے میرے بھائی بزرگ مدرسوں کے سلسلے میں مولیوں سے بھوک نہ منگوائیے. ان مدرسین سے میرا بھائی جو کام آپ کا کام ہے آپ کرتے رہیے. مدرسے کے ٹیسٹی کہے کے واسطے ہیں, عالموں پر حکومت جتانے کے واسطے. آج اس کو نکالا, کل اس کو پکڑا, کل اس کے اس کو رسوا اخبار میں نکالا. یہ ٹیسٹی اس واسطے ہیں, یہ اس واسطے ہیں میرے بھائی بزرگوں ہم تیار ہیں. آپ اپنا کام کریں, مل کے کام چلتا ہے میرے. تعاونوا علی البر والتقوی,
ایک دوسرے کو لگانا چاہیے نیکی کام پر. ان کا کام ہے یہ کریں, آپ کا کام آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. سیٹھ لوگ میرے بھائیوں کسی مدرسے کے چندے کے سلسلے میں نکلیں گے, کوئی کچھ نہیں کہے گا. جہاں بیٹھے ہوں گے سیٹھ اپنی کرسی چھوڑے گا, سیٹھ اپنی گدی چھوڑے گا, چائے پلائے گا. اس کے بعد جو ہے جتنا دینا چاہتا ہے وہ نہیں, جتنا لینا چاہتا ہے وہ دے گا. جتنا وہ کہے گا وہ دے گا. وہ دینا میرے بھائی بزرگوں وہ صحیح ہوگا. یہ عالم بیچارے جاتے ہیں. سنیے کیا ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یہ گھنٹوں کھڑے رہتے, اور گاہک کوئی آ گیا تو فوراً بٹھایا جاتا, فوراً چائے نہ جاتے. چائے بنا کہتا اچھا آپ فلاں جاؤ فلاں کمرہ کھول دو, مہمان کو ٹھہراؤ, اس کے بعد کھانا انتظام کرنا, میں آؤں گا. میرے بھائی یہی کہہ دیتے آپ تو, وہاں ذرا تشریف رکھے, کرسی دے دیتے, میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, میں بھی بات کروں. ارے دینا لینا ہے, بات خود کے ساتھ معاملہ کرتے میرے بھائی, خوش خلقی کا تو مظاہرہ کرتے آپ, میٹھی بات تو کرتے کم سے کم. وہ کھڑا ہے مولانا, آپ تو وقت میں دے دیتے مولانا, دکان کھلنے کا وقت ہے, ابھی تو گاہک شروع ہے, اور میں کہاں سے وقت نکالوں. فلاں دکان میری دکان بند ہے, گھر تشریف لائیے. 10 بجے رات کو بیچارہ گھر جاتا ہے. رمضان کا مہینہ میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ, بھوک ہم کو لگتی ہے میرے بھائی, تو ان کو بھی لگتی ہے. جی چاہتا آرام کرنے کا ہم کو, تو ان کو بھی کر دو. 10 بجے رات میں کیسے مولانا آپ نے دکان وعدہ کیا تھا, تو وہاں تو 10 بج گئے, اب تو لیٹنے کا وقت ہے, آپ خود دیکھتے سمجھے کل تو دکان ہے, کہہ پھیرے کراتے ہیں سمجھے. یہ چندہ مقبول ہوگا, اور یہ چندہ نجات کا ضامن ہوگا. کہا جائے گا خدا کے واسطے صدقہ کیا, چندہ دیا, کہا جائے گا مدرسے میں دیا. نہیں میرے بھائی بزرگوں, وہ تو کہیں کا نہیں رہا تھا. اس لیے میں زیادہ بات آپ سے نہیں کرتا میرے بھائی. یہ کام جو ہے وہ عام لوگوں کا ہے, یہاں کے ذمہ داروں کا ہے. ہر کام ان کے سر نہ چھوڑ دیجیے, یہ ان کا تبرک ہے, احسان ہے. اور میرے بھائی بزرگوں وہ تو ہوتا ہی رہے گا. سمجھ ایک چیز نا کہ عادت پڑ جاتی ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی جو اللہ کے واسطے سب کچھ سننے کی عادت پڑ جاتی ہے ان مدرسے والوں کو. ایسے ہی مدرسے نہیں چلتے. ظرف اگر اتنا وسیع نہ ہو میرے بھائی, مدرسہ کوئی چلا نہیں سکتا. ذرا سی بات میں بفر جائے مدرسہ چل نہیں سکتا. اللہ جن کو ظرف وسیع دیتا ہے انہی سے دین کا کام بھی لیتا ہے. جن کے اندر گالی سننے کا مادہ ہوتا ہے, پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کے بعد میرے بھائی بزرگ سب قربانیاں آسان اللہ ان مدرسے والوں کو دیتا ہے. وہ تو اپنی طور پر جو کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. صرف اسی مدرسے کے لیے میں نہیں کہنا, تمام مدارس کے ساتھ یہاں کے ہو کہیں کے بھی ہو, آپ کو معاملہ یہی ہونا چاہیے. خدا آمدید کہنا چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ نائب رسول میرے دکان پر. اللہ کا دردانے کی توفیق عطا فرمائے. زمین ترستی خدا قسم, زمین کسی عالم کا قدم میرے زمین پر پڑ جائے, کوئی عالم میرے زمین مجھ پر کوئی سجدہ کر دے, سمجھے یہ زمین ترستی ہے. خدا جانے کیسی دعائیں مانگتی سمجھے. زمین ترسے میرے بھائی سمجھے, ساری مخلوق ترسے سمجھے. ان کے جہاں قدم پڑتا خدا کی رحمت نازل ہوتی. حیثیت نہیں پہچانی, اللہ آنکھیں دے ہم کو دیکھنے کی, اللہ آنکھیں دے ہم کو قدردانی کی, اور قدر والوں کی قدر کرنے کی آنکھیں دے. اللہ سمجھ عطا فرمائے, اور اس مدرسے کے تمام دینی مدارس کے اللہ تعالیٰ ضرورت کو پورا فرمائے, غیر سود کا انتظام فرمائے.